میں آپ کو یہی بتلا رہا ہوں کہ ہر انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، زندگی گزار کر جاتا ہے۔ جو عقل مند انسان ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کا نچوڑ نکالتے ہیں اور لوگوں کو اس سے آگاہ کر کے جاتے ہیں کہ دیکھو میری زندگی میں یہ نشیب و فراز آئے ہیں، میں نے ان سے یہ سبق سیکھا ہے، لہٰذا تم ان کاموں میں نہ پڑنا، یا میں نے ان کاموں سے یہ سبق سیکھا ہے جو فائدے مند ہے، لہٰذا تم یہ کام کرنا۔ تو وہ انسان اپنے پچھلوں کو بتلا کر جاتے ہیں، جو بڑے انسان ہوتے ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں، جو دانش مند ہوتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے چنا ہوتا ہے۔ اب چننے پہ بات آئی، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو چنا، اس دنیا میں بھیجا۔ اس دنیا کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، آ کر زندگی گزاری، ان کی آل اولاد ہوئی۔ اس دنیا میں زندگی کیسے گزاری؟ آدم علیہ السلام کہاں رہتے تھے، کہاں سے آئے تھے، کہاں پہ آئے تھے، کیوں آئے تھے، بات کیا تھی، مسئلہ کیا تھا، کس وجہ سے آدم علیہ السلام آئے، یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، مشہور واقعات ہیں۔ لیکن میں جو آپ کو بات بتلا رہا ہوں وہ بات میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ انسان اپنی زندگی کا نچوڑ نکال کر پچھلوں کو بتلا کر جاتا ہے۔ ایسے ہی آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو اپنی زندگی کا نچوڑ بتلایا۔ اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو نصیحتیں کی۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 5 نصیحتیں کی۔ کتنی نصیحتیں؟ 5۔ ان میں سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ عارضی دنیا پر مطمئن نہ ہونا۔ یہ دنیا عارضی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ دنیا تو دھوکے کا گھر ہے، یہ تو عارضی ہے، نامعلوم کس وقت ہوا نکل جائے گی اس غبارے سے۔ لیکن ہم اس کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، ہم ہر غلط کام کرتے ہیں جس سے ہم اس دنیا میں خوش رہ سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سب عیش و آرام اسی دنیا میں ہے، ہم نے آخرت کو بھلا دیا، دنیا کو مقدم کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے پہلی بات بتلائی کہ اے میرے بیٹے، عارضی دنیا پر مطمئن نہ ہونا، میں جاودانی جنت میں مطمئن تھا، اللہ تعالی نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ جنت تو جاودانی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اور دنیا عارضی ہے۔ یہ پہلی نصیحت۔ دوسری، آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ عورتوں کی خواہشات پر کام نہ کرنا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہے، سب کچھ عورتوں کی خواہش پہ ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کی خواہشات پر کام نہ کرنا۔ میں نے اپنی بیوی کی خواہش پر شجر ممنوعہ کو کھا لیا اور مجھے شرمندگی اٹھانی پڑی، لہٰذا ہے میرے بیٹے تو ایسا کام نہ کرنا۔ تیسری نصیحت جو آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی وہ یہ تھی کہ ہر کام کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچنا۔ کیا ہے؟ ہر کام کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچنا۔ آج ہم خود دیکھیں کہ ہم کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں اور ماشاءاللہ آج کا معاشرہ، آج کا نوجوان اتنا جذباتی ہو چکا ہے کہ اسے آگے پیچھے کی کوئی خبر نہیں ہوتی، کہتا بس میرا یہ کام ہو جائے، حلال طریقے سے ہو، حرام سے ہو، اس میں عزت ہے، اس میں ذلت ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کام کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچ لینا، اگر تو اس کا انجام اچھا ہے تو وہ کرنا، اور اگر انجام اچھا نہیں ہے تو وہ نہ کرنا۔ فرمایا کہ میں نے انجام نہیں سوچا اس لیے میں جنت سے نکالا گیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے
وہ پھل کھانے سے درخت کا منع فرمایا، آدم علیہ السلام نے اپنی بیوی کے کہنے پہ وہ کھا لیا، لیکن اس کا انجام نہیں سوچا کہ مجھے جو منع فرمایا ہے آخر اس کی کوئی وجہ ہوگی، اور اگر میں یہ کام کر لوں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا، یہ آدم علیہ السلام نے نہیں سوچا۔ فرمایا کہ میں نے انجام نہیں سوچا، اس لیے مجھے جنت سے نکال دیا گیا۔ پھر چوتھی بات جو آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بتلائی وہ کیا تھی کہ کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لینا۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین کی اور فرمایا کہ کوئی بھی کام کرو مشورے کے ساتھ کرو۔ مشورے میں کئی ذہن مل جاتے ہیں، ہر ذہن اپنی سوچ کے مطابق رائے دیتا ہے، کئی راہیں کھلتی ہیں۔ جب مشورے آتے ہیں تو اس کام کی کئی راہیں کھلتی ہیں۔ تو آدم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لینا۔ فرمایا کہ اگر میں فرشتوں سے مشورہ کر لیتا تو مجھے یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ دیکھیں آدم علیہ السلام نے کتنی قیمتی نصیحتیں کی ہیں، کتنی قیمتی نصیحتیں۔ پھر نصیحت کی آدم علیہ السلام نے کہ جس کام سے، پانچویں نصیحت، جس کام سے تمہارا دل مطمئن نہ ہو اس کام کو نہ کرنا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب گناہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے بھی اس کی تعریف یہی فرمائی، گناہ کیا ہے کہ جو تیرے دل میں کھٹکے، کہ جب وہ تو کام کرنے لگے تیرا دل اس میں مطمئن نہ ہو۔ تو آدم علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، جس کام سے تمہارا دل مطمئن نہ ہو وہ کام نہ کرنا، کیونکہ جس شجر ممنوعہ سے مجھے روکا گیا تھا میں نے وہ کھایا ضرور لیکن میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ کتنی قیمتی باتیں ہیں، اگر ہم ان کو پلے باندھ لیں دنیا بھی سنور جائے آخرت بھی سنور جائے۔ امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب صبح کرو تو شام کی فکر نہ کرو، اور جب شام کرو تو صبح کی فکر نہ کرو۔ موت سے پہلے زندگی کو اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، کیونکہ کچھ پتہ نہیں تمہارا کل کیا حال ہوگا۔ یہ انسان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا حال ہونا ہے کل۔ یہی تو بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جان لو۔ وہ کیا تھی کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ تیسری بات جو آپ نے فرمائی کہ مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو۔ چوتھی بات فرمائی فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ اور 5ویں بات کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ کتنی قیمتی باتیں ہیں جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں۔ حضرت حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس اسرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنی ساری زندگی ایک جھونپڑی میں گزاری ہے، ساری زندگی۔ جب اسرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے روح قبض کرنے کے لیے تو ان سے کہتے ہیں کہ آپ اتنے دانا آدمی ہو اور اللہ رب العزت نے اتنی لمبی زندگی آپ کو دی ہے، آپ نے اپنا کوئی مکان نہیں بنایا۔ تو جانتے ہیں کہ لقمان حکیم نے کیا جواب دیا؟ ان کا ایسے ہی تو ذکر قرآن میں نہیں آ گیا، حکمت سے بھرپور جواب دیا۔ فرمایا کہ اے اسرائیل، جس کی طاق میں تو بیٹھا ہو وہ دنیا میں کیسے اپنا مکان بنا سکتا ہے؟ کتنی گہری بات کی ہے
کہ جس کی طاق میں تو بیٹھا ہو وہ دنیا میں کیسے اپنا مکان بنائے۔ آج ہم غور کریں، کیا ہم یہ سوچتے ہیں؟ کیا ہمیں پتا ہے؟ ہم سارا کچھ جانتے بھی ہیں لیکن پھر بھی ہم نے سب کچھ بھلایا ہوا ہے۔ جب انسان نے دل کی آنکھیں کھول لی اور اسے سمجھ آ گئی کہ واقعی یہ دنیا لہو و لعب کا گھر ہے، یہ دنیا عارضی گھر ہے، تو پھر اسے دنیا وما فیہا کسی کی کوئی خبر نہیں ہوگی۔